السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم فقہ القلوب کی پیج نمبر 972 سے شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ بعض لوگوں پر جب تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف ان کو اللہ سے قریب کرنے کی بجائے اور دور کر دیتی ہے، تو وہ پھر ان کے حق میں بری ہوتی ہے۔ لیکن وہ تکلیف یا آزمائش جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے، وہ ان وے انسان کے حق میں بہتری ہوتی ہے کہ اس تکلیف کے ذریعے اس نے ایک بہت بڑی خیر پالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے آہوزاری کی، یعنی جب ان پر کوئی تکلیف آئی تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف کیوں نہیں پلٹے اور اس کے آگے کیوں نہیں گڑ گڑائے۔ وجہ کیا تھی؟ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ یعنی بعض لوگوں پر ایک کے بعد ایک آزمائش آتی ہے لیکن پھر بھی ان کی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکتا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے، خوبصورت کر دیے وہ جو عمل وہ کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال انہیں خوبصورت بنا کے دکھائے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی نعمتیں دے دی۔ تکلیف گزر گئی جیسے ہر تکلیف گزر جاتی، وہ آئی تھی یاد دہانی کے لیے، انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا اور اپنے حال پر ویسے کے ویسے ہی رہے۔ جیسے منافق کا حال ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہوتا تکلیف کیوں آئی اور کیوں گئی، وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے، اس کے حالات میں، اس کے اخلاق میں، اس کے ایمان میں، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس چیز کے ساتھ جو وہ دیے گئے، اخذناہم بغتۃ، تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو تب وہ مایوس ہونے والے تھے، یعنی ان کے اوپر مایوسی چھا گئی کہ اب تو کہیں کوئی وے آؤٹ رہا ہی نہیں۔ تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو آنے والی ہر تکلیف سے، حتیٰ کہ اگر اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ ٹھوکر کھا گیا ہے تو بھی سوچے کہ یہ تکلیف آج مجھے کیوں پیش آئی، کیا میری زبان سے، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی۔ یعنی تکلیفیں انسان کو سوچنے اور غور کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ اصل میں ہم یہ باب پڑھ رہے ہیں خلق الخیر والشر، خیر اور شر کیوں ہے، یعنی یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ سب کچھ کیا ہے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، بعض اوقات کوئی تکلیف آتی ہے، تو تکلیفیں کیوں آتی، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ تو تکلیفیں آتی ہیں انسان کے لیے ایک سبق بن کر، جو سبق لے لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو وہ اس کے حق میں اچھی ہو جاتی ہیں، اور جو سبق نہیں لیتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو وہ اس کے حق میں پھر ظاہری طور پر بھی شر ہے اور حقیقی طور پر بھی اس کے لیے شر کا باعث ہے۔ فہذا اذا اقلع عنہ البلاء، تو یہ شخص جب اس سے بلا دور کی جاتی ہے، ردہ الی حکم طبیعتہ،
تو وہ اس کو پھیر دیتی ہے اس کی طبیعت کے فیصلے کی طرف، وسلطان شہوت ہی، اور اس کی شہوت کے غلبے کی طرف، ومرح ہی وفرح ہی، اور اس کی خوشی اور مستی کی طرف. یعنی جیسے یہ اوپر کہا گیا کہ فرحوا بما اوتوا، تکلیف گزری، اقلع عنہ البلا، تکلیف ہٹ گئی تو وہ پھر اپنی اصل حالت پہ آ گیا. جیسے پہلے وہ مستی میں تھا اور دنیا کے عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا تھا، وہ دوبارہ اس میں واپس چلا جاتا ہے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. فجاءت طبیعته عند القدرۃ بانواع الاشر والبطر، تو اس کی طبیعت قدرت کے وقت آتی ہے مختلف قسم کے یعنی بدی اور تکبر والی چیزوں کی طرف، یعنی پھر وہ برائیوں میں اور ملوث ہو جاتا ہے. شر کا مطلب ہے یعنی بدترین شر، اور بطر کا مطلب ہوتا ہے حق کو جھٹلا دینا تکبر کی بنا پر، بطر الحق جیسے کہتے ہیں نا. والاعراض عن شکر المنعم علیہ، اور اس کی طبیعت اس کو منعم یعنی اللہ سبحانہ تعالی کے شکر ادا کرنے سے پھیر دیتی ہے. کما اعرض عن ذکرہ، جیسے اس نے اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے منہ موڑ رکھا تھا. والتضرع الیہ فی الضراء، اور تکلیف کے وقت اس نے جس طرح گڑ گڑانے سے یا اللہ کے آگے عاجزی کرنے سے منہ پھیر رکھا تھا، تو وہی حال اس کا اب بھی ہوتا ہے. یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا حال اچھا ہے یا برا ہے. اچھے حال میں وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، برا حال آتا ہے تو بھی دور ہی رہتا ہے، پھر اچھا آتا ہے تو بھی دور رہتا ہے، اس کو کوئی اثر نہیں. وہ کہتے ہیں نا کلام مرد نازاں پہ نرم و نازک بے اثر. تو جو اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں، اپنے ہی سوچے ہیں، اپنے ہی فلسفے ہیں، اپنے ہی خیالات ہیں، دین کی کوئی سمجھ نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، تو ایسے لوگوں پر آزمائش جو ہے جب وہ آتی ہے تو ان کی اصلاح کا باعث نہیں بنتی. فبلیۃ ھذا وبال علیہ وعقوبۃ لہ، تو یہ اصل میں آزمائش ہے اور اس پر وبال ہے اور اس کے لیے سزا ہے. ونقص فی حقہ، اور اس کے حق میں کمی ہے. وبلیۃ الاول تطہیر لہ، اور پہلا شخص جس کا پیچھے ذکر پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا کہ مومن پہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ پھر اس کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے. تو بلیۃ الاول پہلے کی بلا، بلیہ بلاغ سے ہے، تطہیر لہ اس کے لیے پاکیزگی کا سبب بنتی ہے. وترقیۃ لہ، اور اس کے درجات کو بلند کرنے، ترقی کا باعث بنتی ہے. ورحمۃ لہ، اور اس کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے. تو دو طرح کے کردار ہو گئے. ایک وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی امتحان آتا ہے تو وہ رونے دھونے لگ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور جو دوسرا انسان ہوتا ہے جس کے اندر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، وہ اللہ سے اور جھگڑنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں کیا. وائی می. والشر لا يدخل في شيء من صفات اللہ ولا في افعاله، اور شر داخل نہیں ہوتا کسی بھی طرح اللہ کی صفات یا اس کے افعال میں. یعنی اللہ کی کوئی صفت یا اس کا کوئی بھی کام جو ہے وہ شر پہ مبنی نہیں، اس میں کوئی شر نہیں. اللہ کا ہر کام، ہر فیصلہ خیر ہی خیر ہے. کما لا یلحق ذاتہ تبارک و تعالی، جیسا کہ اس کی ذات تبارک و تعالی کو کوئی شر لاحق نہیں ہوتا. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال یعنی کام، اس کے ایکشنز سارے کے سارے خیر ہی خیر ہیں. وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر کچھ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. بندے خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. یہ جو کچھ ان کے اوپر آتا ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتا ہے، لیکن ہم ڈینائل موڈ میں ہوتے ہیں، ہم ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے، اپنی غلطی نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں. لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک مصیبت آتی ہے اور انسان بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے اور ذہنی کشمکش کا ہی شکار رہتا ہے، اور کبھی اللہ سے ناراض اور کبھی بندوں سے ناراض، اس سے شکوہ، اس سے گلا، اس کو بلیم کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ اس کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر اپنے آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. فَإِنَّ ذَاتَهُ لَهَا الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایبسولوٹ کمال رکھتی ہے
ہر اعتبار سے، من جمیع الوجوہ، ہر قسم کے، یعنی پوری. وما یفعلہ من العدل بعبادہ، اور جو وہ کرتا ہے عدل میں سے اپنے بندوں کے ساتھ، وعقوبۃ من یستحق العقوبۃ منہم، اور سزا دیتا ہے جو ان میں سے سزا کا مستحق ہوتا ہے. ہوا خیر محض، یہ خالص خیر ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالی جب کسی گناہگار کو پکڑتا ہے، نافرمان کو سزا دیتا ہے، تو یہ سزا عین عدل ہے، خیر ہے. اب یہ آگے مثال سے بھی بات کو سمجھائیں گے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کسی بھی ملک کے قانون کو دیکھیے کہ مثلاً کوئی ٹریفک کے قانون کی پابندی نہیں کرتا اور اس کو جرمانہ پڑتا ہے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ نیکسٹ ٹائم کیوں بچے گا؟ کیونکہ اس قانون کو توڑنے میں اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے اور لوگوں کا بھی نقصان ہے. تو اب آپ کیا حکومت کو ظالم کہیں گے؟ نہیں، ظالم نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اس کی جان کی بھی حفاظت کرنا چاہتی ہے اور اوروں کی بھی، اور اس کو نصیحت اور صرف قانون کا علم فائدہ نہیں دے رہا. دیکھیں، کوئی بھی ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا جب تک وہ کتاب نہ پڑھے جس میں سارے قانون لکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے گاڑی چلانی کیسے. اب اگر ایک شخص نے کتاب تو پڑھ رکھی ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، تو پھر اس کو مزید کیا پڑھانا ہے؟ پھر کیا اس کا علاج ہے؟ پنش کیا جائے اس کو. تو اس لیے یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اسی طرح کسی کو اللہ کے قانون توڑنے پر پکڑتا ہے تو پھر یہ اس کے حق میں بھی بہتر ہے اور دوسروں کے حق میں بھی بہتر ہے. اذ هو محض العدل والحکمہ، جبکہ وہ محض عدل اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے. وانما یکون شرا بالنسبۃ الیہم، اور اس خاص شخص جس کو سزا مل رہی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کے لیے شر ہوتا ہے. وہ یعنی مصیبت جس پہ آتی ہے اس کے لیے بظاہر مصیبت ہوتی ہے، اس کے لیے برائی ہوتا ہے، لیکن ان اے وے اس کے لیے بھی اس میں خیر ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی خیر ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت بڑی خیر رکھ دے. وَهُنَا أَمْرَانِ، اور یہاں دو چیزیں ہیں. أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک یہ ہے، مَا هُوَ شَرٌ، کہ وہ شر ہے، أَوْ يَتَضَمَّنُ الشَّرَّ، یا شر پر مشتمل ہے. فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَفْعُولًا مُنْفَصِلًا، تو یہ لازمی طور پر وہ کام ہے، مفعول یعنی جس پہ کام ہوا ہو، منفصلاً الگ ہے، جدا ہے، یعنی اللہ کی ذات سے الگ ہے. لا يكون وصفا للہ، وہ اللہ کا وصف نہیں ہے. ولا فعلا من افعالہ، اور نہ اس کے افعال میں سے کوئی فعل ہے یہ. الثانی، نمبر 2، ان کونہ شرا امر نسبی اضافی، کہ کسی بھی تکلیف یا مصیبت کا شر ہونا ایک ایسا کام ہے جو نسبتی ہے، یعنی اضافی ہے، یعنی کسی خاص کانٹیکسٹ میں ہے. مرکب اضافی پڑھ رکھا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ نسبت دی جاتی ہے نا ایک چیز کو دوسرے کی طرف. مثلا قلمی، میرا قلم، تو قلم کی نسبت کس سے ہو گئی؟ مجھ سے ہو گئی، تو یہ اس کو اضافت کہتے ہیں اور نسبت بھی کہتے ہیں. تو یہ جو دو لفظ استعمال ہوئے نا، امر نسبی اضافی، اس کا یہ مطلب ہے کہ شر جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو کسی خاص نسبت سے ہوتا ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے. فَهُوَ خَيْرٌ مِّن جِهَةِ تَعَلُّقِ فِعْلِ الرَّبِّ بِهِ، تو وہ رب کے فعل سے تعلق کے اعتبار سے خیر ہوتا ہے. وَشَرٌ مِّن جِهَةِ نِسْبَتِهِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ شَرٌ فِي حَقِّهِ، اور جس شخص کو وہ شر پہنچتا ہے اس کی نسبت سے، اس کے اعتبار سے وہ شر ہوتا ہے، اس کے لیے برا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی کی نسبت سے وہ خیر ہوتا ہے جو وہ اس کو پہنچانا چاہتا ہے. فَالسَّارِقُ، اب ایک مثال سے بات سمجھائی جائے گی. چور، اذا قطعت یدہ، جب اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، فقطعها شر بالنسبۃ الیہ، تو اس کا کاٹا جانا اس چور کی نسبت سے شر ہے، اس کے لیے برا ہے، تکلیف کا باعث ہے. وخیر محض بالنسبۃ لعموم الناس، اور خالص خیر ہے عام لوگوں کے اعتبار سے کہ ان کے جان مال محفوظ ہو گئے. لما فیہ حفظ من حفظ اموالہم
وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ، کیونکہ اس میں ان کے مالوں کی حفاظت ہے اور ان سے نقصان کو دور کرنا ہے، نقصان کا ازالہ کرنا ہے، اس کو ہٹانا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ چور کو جب سزا ملتی ہے تو چور کو تو تکلیف ہوتی ہی ہوتی ہے جب ہاتھ کٹتا ہے اس کا، لیکن جو باقی لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے؟ ان کو حفاظت مل جاتی ہے، کیونکہ چور جو ہے وہ چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ یہ ایک ایسی عادت ہوتی ہے، اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، اللہ کو پتا ہے کہ اس انسان کے دماغ میں کیا کیڑا گھس گیا، اس کو کون سی روحانی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کی نظر دوسروں کے مال پر ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ اب یہ قانون دیکھنے میں تکلیف دہ ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ اس پر اتنا اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں کہ باربیرک ہے، بہت ظلم ہے، ہاتھ کاٹنا غیر انسانی کام ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں بہتر جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جب انسانوں کو اتنی بڑی سزا دی جائے گی تو ہی معاشرہ امن میں رہے گا۔ کل شیخا بتا رہی تھی کہ کسی افریقن کنٹری کا، کہ وہاں پر اگر کسی کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے تو ٹائر میں ڈال کے اسی وقت جلا دیتے ہیں، سب کے سامنے زندہ جلا دیتے ہیں۔ اب ایک ایکسٹریم کیا ہے کہ چور کو کوئی سزا نہ دی جائے کہ یہ جی نفسیاتی کیس تھا، سائیکولوجیکل تھا، چلو اس کو کچھ جیل کر دیا جائے یا کچھ اور اس طرح کی چیز۔ اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ زندہ جلا دیا جائے۔ تو ہمارے دین نے کیا کیا؟ درمیانہ رستہ اختیار کیا، صرف وہ ہاتھ کاٹا جائے جو شر پھیلانے کا باعث ہے، بس اتنی چیز ہٹا دو تاکہ امن آ جائے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چوری کی ایسی ایسی وارداتیں ہوتی کہ جہاں گاڑی رکی ریڈ لائٹ پر اچانک یلغار ہو جاتی ہے، اور جو ملتا ہے لوگ چوری کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات اگر کسی نے اچھے جوتے پہنے ہوئے ہیں تو اس کو یوں اٹھا کے اس کے پاؤں سے جوتے پکڑ کے لے جاتے ہیں، نکال کے راہ چلتے۔ اور یہ صرف چوری نہیں، تھیفٹ ہی نہیں، یہ رابری بھی ہے اور ڈاکہ زنی بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہر ملک نے اپنے اپنے حفاظت کے اپنی مرضی کے قانون بنائے ہوئے، لیکن بہترین وہی ہے جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا۔ تو یہاں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چور کو سزا ملنا چور کے حق میں شر ہے، فقطعها شر بالنسبۃ الیہ وخیر محض بالنسبۃ لعموم الناس، خالص خیر ہے سارے لوگوں کے حق میں، لما فیہ من حفظ اموالہم ودفع الضرر عنہم، وہو خیر بالنسبۃ الی متولی القطع امرا وحکما ومباشرۃ، اور وہ خیر ہے اس شخص کے اعتبار سے جو متولی ہے، یعنی ذمہ دار ہے، کس چیز کا؟ قطع کاٹنے کا، امرن حکم دینے میں، وحکمن اور فیصلہ کرنے میں، ججمنٹ دینے میں، ومباشرۃن اور ایگزیکیوٹ کرنے میں۔ یعنی یہ کام کرنا جو ہے صرف عام لوگوں کے حق میں ہی خیر نہیں، بلکہ جو قانون ساز ہیں، جو ذمہ داران ہیں حکومت کے، وہ جب ایسے جرائم کو ختم کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں، یا پھر کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو جج فیصلہ کرتا ہے اور صحیح فیصلہ کرتا ہے، یا پھر جو ایگزیکیوٹر ہے، جو کٹر ہے، کاٹ رہا ہوتا ہے، ان سب کی نسبت بھی یہ کام چونکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے حق میں خیر کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ لما فی ذلک من الاحسان الی عبیدہ، کیونکہ اس میں احسان ہے اس کے بندوں کے ساتھ، بإتلاف ھذا العضو الفاسد المؤذی المضر بہم، کہ ضائع کر دیا جائے وہ آرگن جو فاسد ہے، فسادی ہے، مؤذی ایذا دینے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، المضر نقصان دینے والا ہے، بہم ان سب کو، فہو محمود علی حکمہ بذالک، تو اس وجہ سے وہ قابل تعریف ہے اس بات کا فیصلہ کرنا، وامرہ بہ وتنفیذہ، اور اس کا حکم جاری کرنا اور اس کو نافذ کرنا۔ وکل ما خلقہ من خیر وشر لہ فیہ حکمت، اور جو بھی اس نے پیدا کیا خیر میں سے یا شر میں سے، اس میں اس کی حکمت ہے۔ والضرر الذی یحصل بالشر للہ فیہ حکمت مطلوبۃ لیس شرا مطلقا، اور اس شر کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے تو یہ
وہ حکمت ہے جو حاصل ہونی چاہیے، یہ مطلق شر نہیں، ہر اعتبار سے شر نہیں. وَإِن كَانَ شَرًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَن تَضَرَّرَ بِهِ، اگرچہ یہ شر ہے بنسبت اس کے جس کا نقصان ہوا. لَكِنَّهُ مَغْمُورٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا حَصَلَ بِهِ مِنَ النَّفْعِ، لیکن یہ بھرا ہوا ہے. مغمور کا مطلب ہے بھرا ہوا ہے، بالنسبت اعتبار سے، لما حصل به من النفع، اس اعتبار سے جو اس میں نفع حاصل ہوا. یعنی جو اس قانون کی نافذ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ جو ہے وہ خیر ہی خیر پر مبنی ہے، ہر اینگل سے خیر پر مبنی ہے، اگرچہ جس پر وہ قانون لاگو ہوا اس کو تکلیف ہوئی. وَلِذَلِكَ لَا يُضَافُ الشَّرُّ وَحْدَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اسی لیے شر کی نسبت اللہ وحدہ لا شریک کی طرف نہیں کی جاتی یا نہیں کی جانی چاہیے. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور شر کو ہم اللہ سے منسوب کر ہی نہیں سکتے کسی بھی تکلیف آنے پہ کہ اللہ نے ہمیں یہ بھیجا تکلیف کا باعث بنا. ٹھیک ہے. اور شر نسبتی ہے، اضافی ہے، بالکل، یعنی اس خاص کانٹیکسٹ میں ہے. یعنی کسی ایک شخص کا جیسے ہاتھ کٹا تو اس کی نسبت سے شر ہے، یہ اللہ کی نسبت سے شر نہیں ہے. اللہ نے جو قانون دیا وہ شر نہیں ہے، وہ خیر پر مبنی ہے. لیکن اس کے لیے کیوں شر ہے؟ کیونکہ اس کا ہاتھ کٹ گیا. اور یہ شر اس پہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس نے شر کا ارتکاب کیا تھا. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم. This reminded me of how unfair we are. You know, when it comes to other people being punished for something we did, we're like behind it if they did something to us, you know. When it comes to us being punished for the things that we did, we don't like that punishment for ourselves. We want people to be held accountable, but a lot of times we don't want to be held accountable. So this showed me how unfair we are. Because when we even think about someone's hand getting cut off, you know, maybe if in that moment you were the one who were being stolen from, it's easy for you to understand that ruling. But because when we hear this or when we read it, you're thinking about your own hand, you think, wow, that's harsh. But subhanAllah, there's so much benefit in it if only we were like, we were fair like we are for other people, for ourselves as well. السلام علیکم. جیسے آپ نے کہا کہ جیسے اگر ہمیں ٹھوکر لگ گئی تو ہم جو ہے اپنا انالیسس کریں کہ ہم نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہوگا، لیکن ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ٹھوکر لگی ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچایا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ پازیٹو سوچیں گے، آپ کا ایمان ایک ہی بات نہیں رہے گا. جی، اس کے علاوہ بھی سوچا جا سکتا ہے. تیسری چیز بھی ہے ایک. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ہرٹ کر کے آتے ہیں تو ہم بھی ہرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کنیکشن بنانا نہیں آتا کہ یہ مجھے اس چیز کا بدلہ مل رہا ہے جو میں نے کسی کے ساتھ کیا. ایدھی کو تو سب جانتے ہیں نا، ان کی میں نے بایوگرافی پڑھی تھی. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں نا اور ہمبل ہوتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت جلدی اپنی غلطیاں بھی دکھا دیتا ہے. تو انہوں نے اسی طرح کا ایک واقعہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کسی بچی کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو اس کے بعد ان کا ہاتھ جو تھا وہ پتنی زخمی ہو گیا یا ٹوٹ گیا، اب مجھے یاد نہیں. تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ مجھے، یعنی فوراً اس کو اس سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ چونکہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا. یعنی جتنا جتنا آپ کا دل روشن ہوتا جاتا ہے نا، اتنا اتنا آپ کو اپنی غلطیاں جلدی اور فوراً نظر بھی آتی ہیں، اور آپ کو اپنے گناہ بھی جلدی نظر آتے ہیں کہ میں نے کہاں کون سی زیادتی کی. اور پھر اس تکلیف پر آپ ناراض نہیں ہوتے اللہ سے، بلکہ یہ کہتے ہیں شکر ہے یہیں برابر ہو گیا معاملہ، یہیں صاف ہو گیا. کیونکہ مومن کو ایک کانٹا بھی جو چبھتا ہے اس پر بھی اس کو اجر مل جاتا ہے. اس کے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ جڑتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ سوچنا جب کوئی تکلیف آئے کہ شکر ہے اس سے بڑی نہیں آئی، تو بندے کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو اپنا گناہ یاد ہی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مومن پر جو آزمائش آتی ہے وہ اس کے لیے اجر اور درجوں کی بلندی کا باعث بنتی. یعنی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہر تکلیف گناہ کا ہی سبب ہو. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے کا مقام بہت اونچا رکھتا ہے لیکن اس کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو وہ اونچے درجے تک پہنچ جاتا ہے. تو کئی حکمتیں ہیں اس کے پیچھے، لیکن اس کانٹیکسٹ میں مجھے صرف یہی ایک مثال دینا تھی. السلام علیکم. میں نے یہ سمجھا کہ جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ایک سبق لے کر آتی ہے، جی، اور اس سے ہمیں اصلاح لینی چاہیے. جی.
اور ایک سبق کیا ہو سکتا ہے، مثلا ٹھوکر لگی تو ہمارے لیے سبق کیا ہے اس میں کہ دھیان سے چلنا ہے. لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک جگہ سے ہم ٹھوکر کھا کے قمیض پاٹتے ہیں تو دوسری جگہ پھر وہیں سے پھٹتی، یعنی ہم کم ہی سبق لیتے ہیں. استاذہ جو آپ نے بتایا کہ اللہ کی کوئی صفت اور کام میں شر نہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے، اگر یہ سوچ کے میں سوچی تھی زندگی گزارے تو زندگی کا پرسپیکٹو بالکل بدل جاتا ہے. کبھی انسان ہم نیگیٹو نہیں ہوں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بھی شر نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ سما الحمد للہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنے ٹف بچوں کو کیسے پڑھا لیتی ہیں اور آپ اتنی پیار سے پڑھا لیتی ہیں اور آپ مسکرا کے پڑھاتی ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنے بچے پلوا لیے، ان کو پال کے مجھے کوئی چیز ٹف نہیں لگتی، سارے بچے نرم لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، جو بھی کر لیں گے. ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے جب کوئی کام لینا چاہتا ہے نا بڑا، تو اس کو مشکل سے گزارتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون جیسے بندے کو دعوت دینے کا کام لینا تھا، تو کیسے کیسے امتحانوں سے گزرے. کہاں سے بچپن سے ابھی پیدا ہوئے ہی ہیں تو پہلا امتحان آ گیا کہ ان کی ماں سے ان کو الگ کر کے دریا میں ڈالا گیا، اور پھر ساری زندگی کی کہانی آپ کو معلوم ہے. یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام لینا تھا تو ان کو کن راستوں سے گزارا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا لیکن کن مشکل رستوں سے گزارا، آگ میں پھینکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، کن مشکل رستوں سے گزرے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑا مقام بھی مل جائے لیکن کوئی مشکل نہ، مشکل مانگنی نہیں چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ جب مشکل آتی ہے تو آپ کو کچھ بنانے کے لیے آتی ہے، آپ کو نکھارنے کے لیے آتی ہے، آپ کے درجے بلند ہونے کے لیے اور آپ کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے. یعنی جب کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو اس کے لیے کیپیسٹی ہونی چاہیے. تو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان مشکلات سے، محنت سے گزرے، آرام سے نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بچے بہت آرام میں، ناز و نعم میں، نعمتوں میں پلتے ہیں وہ کچھ کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تکلیفوں کو. I was reading a quote yesterday and I was trying to apply it to myself, that be the flower that gives the fragrance even when the hand crushes it and it leaves the fragrance to the hand. So if we really want to give and we have to give the fragrance and spread the fragrance, definitely when we are crushed, at that time also the fragrance should be there. بلکہ زیادہ فریگرنس تو اسی وقت نکلتی ہے جب پھول مسلا جاتا ہے. جی السلام علیکم. میں نا لاسٹ ویک ہاسپٹل کسی کو وزٹ کرنے گئی، وہ بیمار تھے، تقریباً ایک ہفتہ اوپر سے زیادہ بیمار ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ سب کتنے نصیب والے ہیں کہ آپ لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں، آپ لوگ نیکیاں کماتے ہیں. ہم نے کہا یہ اللہ نے ایک موقع دیا آپ کو نیکیاں کمانے کا. تو آپ کی یہ بات سن کے مجھے یہ بات آئی کہ میں نے ان سے بات کی تو بالکل صحیح، بالکل. اور اس سے کتنا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، بہت ہلکا. ورنہ تو جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ مریض سے بھی زیادہ بیمار لگنے لگتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپٹ نہیں کرتے نا کہ یہ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی ہے. السلام علیکم. استاذہ like you said just now, one of our friends Sanoper, from Milton, انہیں کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. she shared something similar کہ ایک نرس جو بدھسٹ ہے ان سے انٹریکشن ہونے میں she mentioned کہ ہمارا گاڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, because she keeps reading Quran, so she asked کہ آپ کیا پڑھتے رہتے ہیں. اللہ doesn't punish us, جو آتی ہیں چیزیں so he is testing us or he is making us better. She liked that approach a lot کہ اچھا ہمارے گاڈ کا ہم we don't think that way, so she was interested in knowing. مجھے اس لحاظ سے ایک کوشچن تھا ذہن میں کہ ہم بینگ مسلمز وی نو کہ پریشانی آئے گی تو ہر لحاظ سے ہمارے لیے خیر ہے انشاءاللہ, بٹ جو نان مسلمز ہیں جن کے اوپر ظلم ہو یا جن کو تکلیفوں سے گزرتے ہیں, جب مر بھی جا رہے ہیں, جو سچویشن جیسے انڈیا میں ہے, تو ان کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے لیے بھی ہے کیونکہ اس سے انسان کو روزمرہ کی روٹین سے اوپر اٹھ کے سوچنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے وہ چیز ان کے لیے ہدایت کا باعث بن جائے. بل الشر لہ ثلاثۃ احوال, بلکہ شر کے 3 حالات ہوتے ہیں. احدها اما ان يدخل فی عموم المخلوقات, نمبر 1 یہ کہ وہ عام مخلوقات میں داخل ہو. ومن ھذا اسماء اللہ المقترنہ, اور اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام صفات کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کالمعطی
جیسے عطا کرنے والا، والمانع روکنے والا، والمعز عزت دینے والا، والمذل اور ذلت دینے والا، والنافع اور نفع دینے والا، والضار اور نقصان دینے والا، ونحو ذلک۔ ولیس فی اسماء اللہ، اور اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایسا نہیں اسم النام یتضمن الشر کہ جو شر پر مشتمل ہو، وانما یذکر الشر فی مفعولاته المنفصلہ، جبکہ شر ذکر کیا جاتا ہے اس کی مخلوقات میں، مفعولات کا مطلب مخلوقات میں، المنفصلہ جو اللہ کی ذات سے جدا ہے۔ الثانی ان یضاف الشر الی الفاعل، یہ کہ شر کی نسبت کی جائے کرنے والے کی طرف، کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تمہیں کوئی بھلائی پہنچی وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ تمہارے اپنی ذات کی طرف سے ہے، وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ الثالث نمبر 3 ان يحذف الفاعل، یہ کہ فاعل کو حذف کر دیا جائے یعنی مائنس کر دیا جائے، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، ہدایت کا ارادہ کیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں جہاں شر کی بات آئی تو صیغہ کیا ہے؟ اریدہ، ارادہ کیا گیا، اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ اور جب خیر کی بات آئی تو کیا صیغہ ہے؟ ارادہ۔ کچھ تھوڑی سی گرامر پڑھی ہو تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ارادہ کا فعل ماضی معروف ہے، اس نے ارادہ کیا، تو اس میں فاعل کون ہے؟ ارادہ کرنے والا۔ اریدہ ارادہ کیا گیا، لیکن یہاں فاعل نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، مجہول ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ان فی عقوبۃ من یصول علی اموال الناس بالقطع خیر محض، بے شک سزا میں جو حملہ کرتا ہے لوگوں کے مالوں پر ہاتھ کے کاٹنا خیر محض ہے، یعنی لوگوں کے مالوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے یہ پیورلی خیر ہے۔ وفی عقوبۃ من یصول علی دین الناس وَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْهُدَى بِالْقَتْلِ خَيْرٌ مَحْضٌ، اور سزا ملنا اس کو جو حملہ آور ہوتا ہے لوگوں کے دین پر اور حائل ہو جاتا ہے ان کے اور ہدایت کے درمیان، اس کو قتل کی سزا دینا خیر محض ہے۔ یعنی اگر ایک شخص اپریسر ہے اور وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے اور لوگوں کو دھمکا کے اس نے رکھا ہوا ہے، خبردار جو تم مسلمان ہوئے، خبردار جو تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گا، تو اب اس ظالم سے بڑا کوئی اور آتا ہے اور وہ آ کے ظالم کو اڑا دیتا ہے تاکہ وہ لوگ جو خیر کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ آ سکیں، تو یہ قتل، یعنی قتل بظاہر تو ایک بری چیز ہے، لیکن اس شخص کا قتل جو ہے وہ کیا ہے؟ خیر ہے۔ اب جیسے جنگ بدر میں مشرکین کے 70 لوگ مارے گئے تھے، تو بظاہر تو قتل ہوا، بہت بڑا قتل ہوا، لیکن کیا تھا اس میں؟ خیر تھی، کیونکہ اس کے بعد وہ سارے لیڈر جب ہٹ گئے تو پھر عوام کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہو گیا۔ خضر علیہ السلام نے جو بچے کو مارا، وفی دفع ھذا الصائل بالقطع، اور اس حملہ آور ہونے والے کے ہاتھ کو کاٹ کے اس کو ہٹا دینا، ودفع ذلک بالقتل خیر محض، اور اس شخص کو قتل کر کے دور کر دینا یہ خیر محض ہے۔ وحکمت وعدل، حکمت اور عدل پر مبنی ہے۔ واحسان الی العبید، باقی بندوں کے ساتھ احسان ہے۔
وہی شر بالنسبۃ للسائل الباغی، لیکن وہ جو حملہ آور ہے، جو باغی ہے، اس کے حق میں برا ہوا کہ اس کے ہاتھ کٹ گئے یا اس کو مار دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تو نہیں اچھا ہوا، لیکن کسی نے ظلم نہیں کیا اس پر، اس نے اپنے آپ کو خود اس انجام تک لا پہنچایا. ٹھیک ہے. فسبحان الحکیم العلیم الذی یدع رحمتہ وبرہ واحسانہ موضعہ. فسبحان تو پاک ہے، الحکیم العلیم حکمت والا، علم والا، الذی وہ جو، یدع رحمتہ جو رکھتا ہے اپنی رحمت کو، وبرہ واحسانہ اور اپنی فضل اور احسان کو، موضعہ اس کی اصل جگہ پر، وَيَدَعُ عُقُوبَتَهُ وَعَدْلَهُ وَانتِقَامَهُ مَوْضِعَهُ اور وہ رکھتا ہے اپنی سزا، اپنا عدل، اپنا انتقام اس کی جگہ پر، یعنی جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ چیز دیتا ہے. وَكِلَاهُمَا مُقْتَضَى عِزَّتِهِ وَحِكْمَتِهِ اور یہ دونوں چیزیں تقاضا کرنے والی ہیں اس کی عزت اور اس کی حکمت کا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. فلا یلیق بحکمتہ ان یدع رداہ ورحمتہ موضع العقوبۃ والغضب تو لائق نہیں اس کی حکمت کے کہ وہ رکھے اپنی رضا اور اپنی رحمت کو سزا اور ناراضگی والی جگہ پر. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا کہ جس پر رحمت کرنی چاہیے اس کو سزا دے دے، یہ نہیں ہوتا. یہ تو کرتا ہے کہ بعض اوقات جو سزا کا مستحق ہے اس کا بھی عیب چھپا لے، اس پہ بھی رحمت کر دے، لیکن یہ نہیں کرتا کہ جو شخص خیر کا حقدار ہے اس کو شر سے نواز دے، یہ نہیں ہوتا. وقد قال سبحانہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون کیا پھر ہم مسلم کو مجرم کی طرح کر دیں گے، یعنی مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے. ما لکم کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. ولا یدع غضبہ وعقوبتہ موضع رداہ ورحمتہ اور نہ وہ رکھتا ہے اپنے غضب اور اپنی سزا کو اپنی رضا اور رحمت کی جگہ پر. وقال سبحانہ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار کیا ہم کر دیں گے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح، یا ہم کر دیں گے متقیوں کو فاجروں نافرمانوں کی طرح. ایسا نہیں ہوگا. جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہی ملے گی. یہ بس بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں اور کسی کی کوششوں کی ناقدری کرنے والا نہیں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. وقد فطر اللہ عقول العباد علی استقباح وضع العقوبۃ والانتقام فی موضع الرحمۃ والاحسان اور تحقیق پیدا کیا اللہ نے بندوں کی عقلوں کو کہ وہ قبیح سمجھتے ہیں. استقباح کا مطلب ہے قبیح سمجھتے ہیں. قبیح کیا ہوتا ہے؟ برا سمجھتے ہیں. وضع العقوبۃ والانتقام سزا اور انتقام کو رکھنا فی موضع الرحمۃ والاحسان رحمت اور احسان کی جگہ پر، یعنی جہاں کسی پہ رحمت کرنی چاہیے احسان کرنا چاہیے وہاں اللہ تعالیٰ سزا بھیج دے تو یہ تو فطرت بھی انسان کی قبول نہیں کرتی. او وضع الرحمۃ والاحسان فی موضع العقوبۃ والانتقام یا رحمت اور احسان کا معاملہ سزا اور انتقام کی جگہ پر، یعنی ایک چور کو مجرم کو انعام دے دیا جائے کہ اچھا کیا تم نے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہذہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا یہ ہے اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. وحکمتہ التی لا یخلو شیء فی الکون منہا اور اس کی حکمت جس سے کائنات میں کوئی بھی چیز خالی نہیں. فما للعقول والفطر لا تشہد حکمت اللہ البالغہ وعزتہ وعدلہ فی وضع عقوبتہ فی اول المجال بہا واحقہا بالعقوبۃ. فما للعقول عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، والفطری اور فطرت کو کیا ہو گیا بندوں کے اندر جو اللہ نے فطرت رکھی ہے،
لا تشہدوا گواہی نہیں دیتی، حکمت اللہ البالغہ اللہ کی پہنچی ہوئی حکمت کو، یعنی کمپلیٹ حکمت جو ہے، وعزتہ اور اس کی عزت، وعدلہ اور اس کا عدل کی گواہی نہیں دیتی، فی وضع عقوبتہ فی اولی المحال کہ اس نے سزاؤں کو رکھا جو سب سے زیادہ حقدار مقام تھے، محال کا مطلب محل کی جمع مقام، وأحقھا بالعقوبہ اور جو سب سے زیادہ حقدار تھے سزا کے. یعنی انسانی فطرت تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یوں ہونا چاہیے کہ جو شخص جس چیز کا حقدار ہو اس کو وہ پہنچے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم بعض اوقات مجرم کے ساتھ دینے لگتے ہیں اور جو مظلوم ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں. تو یہ زیادتی والی بات ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ مظلوم کو چھوڑ کے مجرم کا ساتھ دیتے ہیں. مثلا اگر ایک شخص نے دوسرے پر ظلم کیا ہے گھر کے اندر یا باہر سوسائٹی میں، تو ہم ساری نصیحتیں مظلوم کو کرنے لگتے ہیں، تم یہ چیز یہاں نہ رکھتے، تم یہ گاڑی نہ خریدتے، تم فلاں نہ کرتے تو تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا. جیسے کوئی طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عموماً عورت کو بہت زیادہ بلیم کیا جاتا ہے، کمپرومائز نہیں کیا، بچوں کی خاطر یہ سب کر لیتی وغیرہ وغیرہ. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات یہاں کی گئی ہے نا کہ انسانی فطرت جو فطرت سلیم ہے وہ مجرم کو سزا دینے پہ راضی ہوتی ہے کہ ہاں تاکہ مجرم غلط کام کرنے سے باز آئے اور ہماری زندگیوں میں امن ہو. لیکن مشکل پتہ کیا ہے، جب ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے نا پھر تو ہم فوراً قانون کو پکارتے ہیں کہ کدھر ہے قانون، اور جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں تو پھر چھپتے پھرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا تو انصاف اتنا پیارا ہے کہ کئی مرتبہ ہم اتنی مرتبہ وہ گناہ کرتے ہیں، اتنی دفعہ ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں اور شروع میں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، ہمیں ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں. پکڑ اللہ تعالیٰ کی تب آتی ہے جب انسان بھی بہت ڈھیٹ ہو جاتا ہے، بہت دفعہ وہ کام سرزد ہوتا ہے. He really does it so many times that Allah subhanahu wa ta'ala first of all he just forgives, keep on giving. حضرت عمر کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ نہیں کروں گا. کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ غلطی کرنے پر اللہ تعالیٰ پکڑ لے اور بندے کو رسوا کرے. وہ بندے کا عیب چھپاتا ہے، وہ اس کو مختلف طرح سے سمجھاتا ہے، لیکن جب بندہ کسی طرح سمجھ کے نہیں دیتا تو پھر اس کو ظاہر کر دیتا ہے. جی استاذہ جی، ابھی آپ نے فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل ایسا ہے کہ وہ اس رحمت کی جگہ پہ شر کو نہیں لائے گا، البتہ شر کو ڈھانپ لیتا ہے بہت دفعہ. ابھی جیسے یہی بات ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ کی چوری کو نہیں پکڑا گیا، اور تو یہ اتنی خوبصورت بات لگی، اتنی دل کو ٹچ کی یہ بات کہ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری خرابیوں کو چھپا لیتا ہے. یہ جو غفور اور رحیم ہے نا، اس کا مطلب یہ غفور کا لفظ غفرہ سے، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا. یعنی انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھانپتا رہتا ہے، اور پھر بعض اوقات توبہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلی غلطیوں کو چھپا دیتا ہے. جب سے میں نے یہ کورس شروع کیا ہے، قرآن کو سمجھنا شروع کیا ہے، میں غور و فکر کر رہی تھی کہ ایک مومن اللہ نے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، وہ جانتا ہے. ایک ہم جیسے سوسائٹی میں ہوتا ہے پازیٹیوٹی کو پھیلا رہے ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، میاں بیوی کے رشتے کو. ایک مومن جب ایمان کی طرف جاتا ہے، جتنا بڑھتا ہے اس کی پرسنالٹی ایک آئیڈیل پرسنالٹی کی طرف جانے شروع ہو جاتی ہے، جس کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے. جو تکلیف یا آزمائش آنے پہ شکر کرتا ہے تو وہ ڈپریشن سے بچ جاتا ہے. مطلب ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس رہنمائی کی ہے. اور اسی طرح سے جس طرح ایک انسان ایمان کی طرف جا کے وہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی کی طرف جاتا ہے، اسی طرح فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی اسٹرانگ ہوتا ہے. اسی طرح سوسائٹی بھی، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو احکام جو نافذ کرنے کو کہے ہیں، جس طرح یہ اس کا ہے کہ چوری کرنے سے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس میں سبحان اللہ کتنی رہنمائی ہے کہ جس طرح ایک سوسائٹی کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے، ایک آئیڈیل ہونی چاہیے. اگر اسلام کے احکام کو نافذ کیا جائے تو وہ سوسائٹی ایک بہترین سوسائٹی بن جاتی ہے، جس میں فساد نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، اور جس میں برائیاں کم سے کم ہو. سبحان اللہ. یعنی کسی بھی ایک رول پر ہی عمل کر لے. مثلا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اگر ہم میں سے ہر ایک بس یہی شعار بنا لے، میں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، میں نے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، آپ دیکھیے کیا امن ہوگا، کیا امن ہوگا. صرف ایک بات اپنا لے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مشکل یہ نا کہ ہم جانتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن کرتے نہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ فائدہ بھی سامنے نہیں آتا. So I was reflecting on how some of the names of
Allah subhanahu wa ta'ala are mentioned here. And it was reminding me of the importance of understanding Tawheed and knowing that Tawheed is the solution to many of our problems. And in times of difficulty we're taught, say, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu mina dhalimin. Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. There is no being more well-wishing for us than our Creator. And as human beings we experience, you see, when we're young, we look at our parents and some of their decisions sometimes with skepticism. We think that it's zulm. And then when we become parents and we have our children, and sometimes, we have to give them some bitter medicine for them to swallow and they don't like it, and they put up some resistance, then we understand, but this is actually better for them. They don't know it right now. So shar and khair are relative. How important it is to understand that and to ingrain tawheed within ourselves and within our children as well. There is no being more well-wishing for us than our Creator. And some of these names also here, Ustaz, I wanted to ask you, An-Nafi' wa-Dar. So these are all names of Allah. These are actually afal. It's not one of the names. میرے ذہن میں ایک مثال آئی تھی, جیسے ماں جب نئی بچی کی شادی ہوتی ہے اور بچی کوئی نہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین لے کے آتی ہے, تو ماں جو ہے نوئنگ دیٹ بچی کی غلطی نہیں ہے پھر بھی داماد کا ساتھ دیتی ہے, تو وہ اس میں حکمت ہے. تو اسی نے تاکہ اس کا گھر بنا رہے, تو وہی اسٹریٹجی ہوئی جیسے پیرنٹنگ کی انہوں نے بات کی کہ سب سے زیادہ جو بیٹی ہے وہ ماں کو وہ سمجھتی ہے, اتھارٹی سمجھتی ہے اور اس کی بات مانتی ہے. تو ماں نے اگر حکمت کے طور پہ اگر کوئی چیز اس کو پتا ہے کہ اس کی غلطی نہیں ہے اور اس کو بولا کہ نہیں تمہاری غلطی ہے اور شوہر کی نہیں ہے, تو اس میں اس کا لائف ٹائم کے لیے اس میں گھر بنا ہے کہ بعض اوقات جب بھی کوئی جھگڑا فساد ہوتا ہے نا, تو ہم صرف ایک فریق کو بلیم نہیں کر سکتے, دونوں کے پارٹ پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کسی کی زیادہ ہو سکتی غلطی اور کسی کی کم ہو سکتی. تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ اپنی غلطی زیادہ دیکھتا ہے اور دوسرے کی غلطی کو ایک طرف رکھتا ہے کہ میں نے کہاں سے غلط سٹیپ اٹھایا کہ اس نتیجے پہ پہنچا. تو وہ جو ماں ہے وہ پھر اپنے بچے کو اپنی غلطی بتاتی ہے, تو وہ بچہ یہ سمجھتا بعض اوقات کہ ہمارے ماں باپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے. یہ بھی آج کل کے بچوں کو بہت بڑی شکایت ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے, جبکہ ماں باپ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں رہنا سیکھو, لوگوں کی باتیں برداشت کرنا سیکھو. السلام علیکم استاذہ. جو بات کی کہ ہمیں دوسروں کی غلطی زیادہ نظر آتی ہے, آئی تھنک اس کا بھی ایمان کے لیول سے تعلق ہے, کیونکہ انیشلی آپ کو صرف دوسروں کی ہی غلطیاں نظر آئیں گی. جب لیٹس سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اس نے, خاص طور پہ جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا یا یہ کیا تو اس وجہ سے ہوا. لیکن آئی تھنک وتھ پریکٹس اینڈ ایمان ہمیں اس کو اپنی طرف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ میں نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا اور کیا, تاکہ آئندہ اس مشکل سے بچ سکے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.